خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 13۔ آج کا لیسن ہم پڑھتے ہیں اور آپ سب نے اونچی آواز میں پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ کے اوپر سٹاپ کر کے آپ یہ کیجئے گا کہ بجائے اس کے کہ پوری آڈیو بار بار سننے کے، ہر لفظ کے اوپر آپ پاز کر کے اس کو اسی وقت جو ہے نا ایک ایک لفظ کو آپ 8 to 10 ٹائمز پریکٹس ادھر ہی کر لو، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ فا زبر عین فا، عین زبر الف ع، فا، لام دو پیش لوں، فعال، کاف زیر ذال کی نرمی سے، ذال زبر الف ذا، کذا، با دو زبر بن، کذابا، واو زبر ہو، ہ زبر الف ہا، وہا، جیم دو زبر جن، وہجن، میم پیش مو، میم زبر دال مد، ممد، دال زبر دا، ممد، دال زبر دا، ممدد، تا دو زیر تین، ممددت۔ یہاں پر کوئی مد اصلی نہیں ہے، کسی حرف کو آپ نے کسی حرکت کو لمبا نہیں کرنا۔ ممددت، میم پیش مو، کاف زبر رو، کرو، رو پر، رو زبر رو، مکرو، میم زبر ما، مکرمہ، میم کو لمبا نہیں کرنا۔ تا دو زیر تین، مکرمت، میم پیش مو، تو زبر ہے تو، متو، ہ زبر ہے، متو ہے، رو زبر رو، متو ہے رو، تا دو زیر تین، متو ہے روتین، واو زبر سین وس، سین زبر سا، وس، میم زبر الف مد، ما، والسماء، حمزہ زیر ای، والسماء۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر آ گیا ہے حرف مدہ کے بعد۔ حرف مدہ کیا ہے یہاں پہ؟ الف، جو کہ زبر کے ساتھ مل کے مد اصلی بنا رہا تھا۔ اس مد اصلی کے بعد حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر آ گیا، اس لیے یہاں پہ مد متصل ہوگی 5 الف کے برابر۔ آپ نے پراپرلی اتنا اس کو لینتھ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی مد کرنی ہے آپ نے۔ وا زبر تا، وت، تا زبر تا، وت، رو زبر الف مد، رو، وترو،
حمزہ زیر ای، والترائی، با زیر بی، والترائب. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ والترائب یہ لفظ ہے، اسی کے اندر جو را زبر الف را کے مد اصلی ہے اور اس میں الف حرف مدہ ہے، اس کے بعد جو حمزہ آیا ہے وہ ایک ہی لفظ کے اندر آیا، اس لیے یہاں پہ بھی مد متصل ہوگی 5 الف کے برابر. ٹھیک ہے، واو زبر نون، ون، نون کھڑی زبر نا، ون نا، شین زیر شی، ون ناشی، تو کھڑی زبر تو، ون ناشی تو، تا زیر تی، ون ناشطاتی. یہاں پر نون مشدد آ گیا تو نون پہ ہم غنہ کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ہم لمبا کریں گے، کھینچیں گے، ناک کی ہڈی میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرائیں گے. ٹھیک ہے، اور نون کے اوپر بھی مد اصلی ہے، کیا ہے؟ کھڑی زبر. اور تو پر کرنے کے ساتھ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کھینچنا بھی ہے کیونکہ یہاں پہ بھی مد اصلی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے واو زبر نون، ون، نون مشدد غنہ، نون کھڑی زبر نا، مد اصلی، ون نا، زا زیر زی، ون نازی، عین کھڑی زبر آ، ون نازع، تا زیر تی، ون نازعاتی. چلے آج ہم نے پڑھی ہے 3 لائنیں، اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں مد اصلی اور کہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے فعال. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے عین کے اوپر زبر کے ساتھ الف ہے، مد اصلی کرنا ہے تشدید کے ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد ہے اخفا مع الغنہ. ٹھیک ہے، پھر ہے کذابا، یہاں پر بھی ایک مد اصلی ہے، دال زبر الف ذا، یہاں پہ خیال کرنا ہے، آپ نے شارٹ نہیں کرنا. وہاجا، یہاں پر بھی ایک مد اصلی ہے، ہ زبر الف ہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ممددۃ، یہاں پر کوئی مد اصلی نہیں ہے، ممددۃ، کسی چیز کو لمبا نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، مکرمۃ، سوائے اخفا والی جگہ پر اس کو لمبا کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ساری سنگل حرکات ہیں. مکرم، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا. مطہرۃ، یہاں پر بھی ساری سنگل حرکات ہیں. مطہر، پھر آگے تین کو لمبا کریں گے. آگے ہے والسماء، یہاں پر مد اصلی کے ساتھ ساتھ بڑی مد بھی آ رہی ہے، مد متصل، اس لیے 5 الف کے برابر پراپر مد ہوگی. ٹھیک ہے، آگے بھی مد متصل ہے، والترائب، ٹھیک ہے، ای بی اس کو لمبا نہیں کرنا. والناشطات، اب آپ نے خیال کرنا ہے کہ ون یہاں پر بھی غنہ ہوگا، لمبا کرنا ہے، پھر نا لمبا کرنا ہے، شی شارٹ، تو لمبا کرنا ہے، تی شارٹ. ٹھیک ہے، والناشطات. اچھا آگے ہے والنازعات، یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ 2 مد اصلی آ رہی ہیں، نون کے اوپر اور عین کے اوپر، اور نون پر اپنا بھی اس کا غنہ ہوگا، نون کی آواز کو بھی لمبا کرنا ہے. پھر نون زبر الف نا، یہ بھی مد اصلی ہے اور عین بھی. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے انشاءاللہ بہت اچھے سے پریکٹس کر کے سبق سنانا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف، ناظرہ قرآن، تلاوت قرآن. ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 19. آیت نمبر 19 کے ہم نے 3 پارٹس کیے تھے اور آج ہم فائنل پارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر مجھے پوری آیت بھی انشاءاللہ سنانی ہے. ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر لا، واللہ. یہاں پر اللہ کے لام کو میں نے پر کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر. ٹھیک ہے، یہ پر ہو جائے گا. ہ پیش ہو، واللہ. میم پیش مو، ح زیر یا حی، محی. تو دو پیش میم، تم، محیط. اچھا آگے ہے بالکافرین. تو کیونکہ با سٹارٹ میں آ رہا ہے تو تنوین کے بعد جب با آ جائے تو کون سا رول ہوتا ہے؟ اقلاب، جس میں با کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، با زیر لام بل، محیط بل. اس چھوٹی میم کو بھی ہم نے لمبا کرنا تھا، یہاں پہ غنہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کاف کھڑی زبر کا، محیط بل کا. اچھا تو کو پر لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تا نہیں بنانا. فا زیر فی، محیط بالکافی. را زیر یا ری، مد اصلی، محیط بالکافری. نون زبرنا، محیط بالکافرین. وقف کی صورت میں بالکافرین. مد عارض، مد عارض کیا ہوتی ہے؟ وقف کی صورت میں اگر آخر میں جو ساکن حرف ہو جاتا ہے اس سے پہلے مد اصلی آ رہی ہو تو اس مد کو بھی 3 الف کے برابر لمبا کھینچتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد عارض. کیونکہ عارضی طور پر ہوتی ہے نا وقف کی وجہ سے. اگر وقف نہیں کریں، جیسے آپ ماہر قاری حضرات یا خواتین کو آپ اگر سنیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ آیات کو ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم وقف یہاں پر نہیں کریں گے، اگلی آیت کو ساتھ میں کنٹینیو لے کے چلیں گے تو پھر یہاں پہ بالکافرین نہ ہی ہوگا، آگے یکاد البرق. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب ہم اس پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ٹھیک ہے جی، یہ جو آخر میں ہم نے پڑھا واللہ محیط بالکافرین، یہ آپ کا لیسن ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے جو ہم نے پیچھے پوری آیت کمپلیٹ کر لی ہے اس کو صرف روان کر کے آپ نے مجھے سنانا ہے. ٹھیک ہے، واللہ محیط بالکافرین یہ آپ نے جوڑ توڑ کے ساتھ سنانا ہے اور باقی پوری آیت روان. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے. ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اگر کوئی مشکل میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.